ایک بات اور عرض کر رہا ہوں کہ ایک اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورۃ العصر ہی کی تشریح اور تفصیل اور توضیح جو ہے پورا قرآن ہے، اس لیے کہ یہی 5 مضامین تو ہیں جو آپ کو قرآن میں ملیں گے۔ اس پہلو سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اقوال جو میرے اس کتابچے کے اندر بھی موجود ہیں ان کے حوالے کے ساتھ، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، سورۃ العصر کے بارے میں، اگر قرآن مجید میں سے سوائے سورۃ العصر کے اور کچھ نازل نہ ہوتا، صرف سورۃ العصر نازل ہوتی، تب بھی لوگوں کے لیے کفایت کر جاتی، ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی ہوتی۔ ایک قول یہ ہے لو تدبر الناس هذه السورہ، لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں تو یہ بھی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ میں پھر تھوڑی سی جسارت اور ہمت کر کے عرض کر رہا ہوں کہ میں ان اقوال کا اس اعتبار سے قائل ہوں، بلکہ ان کا مبلغ رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کم سے کم 1 لاکھ کی تعداد میں یہ کتابچہ چھپ چکا ہے اب تک، اور اس میں میں نے ان اقوال کو بڑے نمایاں اور جلی انداز سے شائع کیا ہے، لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اور قرآن مجید میں سورۃ العصر کی جو عظمت کا نقش میرے قلب پر ہے، اس اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من، کہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ العصر کے بارے میں اپنے ان 2 اقوال میں بیان کیا ہے، وہی کچھ میرا بھی احساس اور تاثر ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں اختلاف کر رہا ہوں۔ اصل میں ان الفاظ سے بظاہر احوال کچھ ایک اعتبار سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ شاید بقیہ قرآن کی ضرورت نہیں تھی۔ ظاہر بات ہے قرآن کا کوئی لفظ بھی ضرورت سے زائد نہیں ہے۔ لکفت الناس، یہ در حقیقت اس میں ان الفاظ کے اندر ظاہری اعتبار سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ شاید صرف یہی کفایت کر جاتی، اگر صرف وہی کفایت کر سکتی ہوتی تو پھر پورا قرآن اللہ تعالیٰ نازل نہ فرماتے۔ البتہ قرآن مجید جب اپنا خود تعارف یہ کرتا ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کا ایک خاص اسلوب ہے، اس کی آیات پہلے محکم کی گئی، بہت پختہ، محکم، بہت پروفاؤنڈ اپنے مضمون کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، پھر انہی کی تشریح ہوئی ہے، انہی کی تفصیل ہوئی ہے، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ قرآن مجید کے کا مخصوص جو ہے اسلوب ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورۃ العصر گویا کہ یہ اس گٹھلی کے مانند ہے جس میں پوٹینشلی پورا درخت موجود ہے۔ آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت موجود ہے، در حقیقت وہی گٹھلی ہے، زمین میں دب گئی ہے، اس کے بعد وہ پھٹتی ہے، اس میں سے 2 پتے نکلتے ہیں، پھر وہ ہے ایک پودے کی شکل، پھر درخت کی شکل، وہ سب کچھ اس گٹھلی میں تھا، پوٹینشلی تھا، بالقوہ تھا، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک مکمل درخت جو ہے آم کا، اپنے وہ تمام تنے اور شاخوں اور پتوں اور پھر اس میں جو درخت لگ رہے ہیں، اس میں جو پھل لگ رہے ہیں، ان سمیت، تو ان دونوں کے اندر جو ہے جو نسبت ہے وہی نسبت ہے سورۃ العصر اور پورے قرآن مجید کے مابین۔ یہ انداز تعبیر محتاط بھی ہے اور میرے نزدیک جو صورتحال ہے واقعی اس سے نزدیک تر بھی ہے، مطابق واقعہ بھی ہے۔ چنانچہ میں اس میں ایک تاثر بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، یعنی میں اس کو یوں بیان کر رہا ہوں کہ سورۃ العصر ہی کی تفصیل یہ پورا منتخب نصاب ہے جو آپ کے سامنے آ جائے گا، جو تقریباً 2 پاروں پر مشتمل ہے، گویا کہ پورے قرآن کا 15واں حصہ، 1/15، لیکن اسی کی مزید تفصیل اور تفصیل پورا قرآن ہے۔ چنانچہ اس کا تاثر میرے ذہن پر اس لیے آیا، زیادہ اس کی طرف ذہن اس لیے منتقل ہوا کہ سن 85 میں نے 9-10 دن ایک درس دیا تھا ابو ظبی میں، اور ہمارے جو سب سے پہلے ویڈیوز تیار ہوئے وہ وہیں تیار ہوئے۔ ہمارے ساتھی جو اب کراچی میں ہماری تنظیم کے انچارج ہیں سید نسیم الدین صاحب، یہ وہاں اس وقت تھے اور بڑے اپ ٹو ڈیٹ، سوٹڈ بوٹڈ، کلین شیو نوجوان تھے۔ اب جو ان کا حلیہ بن گیا ہے ان کو تو دیکھ کر کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ وہ نسیم الدین ہے۔ بہرحال اس وقت انہوں نے بڑی عمدگی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ ویڈیوز تیار کیے تھے ان دروس کے۔ اس میں نے پہلے دن سورۃ العصر بیان کی، اس کے بعد میں نے مضامین بیان کیے، ایمان اور پھر جہاد اور قتال۔ پھر میں نے جہاں کہیں بھی ان ویڈیوز کا تذکرہ سنا، وہ ویڈیوز بہت پھیلے ہیں عالم عرب میں، خاص طور پر ابو ظبی سے ظاہر بات ہے کہ ان کا وہاں پہنچنا نسبتاً بہت آسان بھی تھا، اور چونکہ وہ معیار جو ہے بہت عمدہ ہے ان کی ریکارڈنگ کا۔ جہاں بھی میں نے ذکر سنا یہ کہا وہ جو آپ نے سورۃ العصر بیان کی تھی، یعنی گویا کہ وہ 9-10 دن بھی میں نے سورۃ العصر ہی بیان کی تھی، اس لیے کہ سورۃ العصر پھر ایمان کے مباحث، اعمال صالحہ کے مباحث، جہاد و قتال کے مباحث، وہی تو ہے جو سورۃ العصر میں ہے۔
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اس اعتبار سے میں نے اپنے چند الفاظ میں کوشش کی ہے کہ سورۃ العصر کا جو نقش قائم ہے، اس کی عظمت کا میرے قلب پر، میرے ذہن پر، اسے کچھ آپ تک منتقل کر سکوں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید میری ووکیبلری نے اور میرے اس وقت کے انداز نے میرا پوری طرح ساتھ نہیں دیا ہے، اور میں حقیقت میں جو میرا تاثر ہے اسے میں منتقل نہیں کر پایا۔ بہرحال اس کو ذہن میں رکھیے کہ سورۃ العصر سے یہ منتخب نصاب شروع ہوا، 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں سورۃ العصر کے ساتھ 3 اور مقامات میں نے منتخب کیے جو اتنے ہی جامع ہیں جتنے کی سورۃ العصر ہے۔ اصطلاحات مختلف ہیں، کسی جگہ پر کوئی ایک چیز زیادہ تفصیل سے آ گئی ہے، دوسری چیز جو ہے وہ صرف اس کا تذکرہ ہے، یا یہ کہ وہ ماخوذ ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ لیکن یہ چاروں چیزیں جو ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، 4 مقامات ایسے منتخب کیے ہیں کہ جن میں جامعیت کے ساتھ ان چاروں باتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اور یہ تمام جو مقامات ہیں، ان میں سے کوئی مقام بھی سوائے سورہ لقمان کا جو دوسرا رکوع ہے، یہ تو مولانا اصلاحی صاحب نے جو منتخب کیا تھا سن 51-52 کے لیے نصاب اس میں شامل تھی، باقی یہ تمام اضافے جو ہیں وہ میں نے کیے ہیں۔ آیہ بر ہے، حامی مسجدہ کی آیات ہیں، یہ اضافہ جو ہے یہ اس حصہ اول میں میرا ہے۔ حصہ دوم میں ایمانی مباحث آئے ہیں، اس میں کل کے کل مقامات جو ہیں وہ در حقیقت میرے ہی غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ ایمان کے لیے قرآن مجید کا طرز استدلال کیا ہے، ایمانیات کو کس طریقے سے جامعیت کے ساتھ سورہ تغابن میں بیان کیا گیا ہے، اس کے کیا ثمرات و نتائج ہیں، داخلی بھی اور خارجی بھی۔ پھر خاص طور پر ایمان بالقیامہ، آخرت پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان کے ضمن میں سورہ قیامہ، اور اس طریقے سے ایمان کے لیے اس کے فکری جو اس کی اساس ہے اور فلسفہ ایمان کے حوالے سے سورہ فاتحہ۔ تو یہ گویا کہ دوسرا حصہ ہے ہمارے منتخب نصاب کا۔ تیسرے حصے میں اعمال صالحہ کی بحث آئے گی، اور یہ اعمال صالحہ کی بحث میں اکثر حصے وہ ہیں جو اصلاحی صاحب نے شامل کیے تھے، لیکن اس میں پہلا درس کا جو میں نے اضافہ کیا ہے وہ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور اسی کی ہم مضمون آیات ہے سورہ معارج کی، کہ انسانی شخصیت اور سیرت و کردار جو اسلام چاہتا ہے کہ انسان جس کو اپنے اندر کلٹیویٹ کرے، اس کی اساسات کیا ہیں، اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کے فاؤنڈیشنز کون سی ہیں، یہ اس مقام پر۔ پھر باقی سورۃ الفرقان کا رکوع اس میں شامل ہے، پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت کا حیولہ کیا ہے، عباد الرحمن اللہ کے محبوب بندے کون ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں۔ پھر عائلی زندگی سورہ تحریم، وہ اصلاحی صاحبی کا انتخاب تھا، لیکن پھر اضافہ کیا ہے میں نے معاشرتی اقدار کیا ہے، سوشل ویلیوز کا کانسیپٹ کیا ہے، سوشل ایونٹس کا کانسیپٹ کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں اسلام جو ہے ایریڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے سوسائٹی سے، وہ کون سی خوبیاں ہیں جنہیں اسلام چاہتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ان کو نافذ اور رائج کیا جائے۔ اس پہ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع یہ میرا اضافہ ہے۔ لیکن اس کے بعد ملی زندگی کے ضمن میں مولانا اصلاحی صاحب ہی کا جو سورہ حجرات یہ اس کے اندر شامل ہے، اور اس پر یہ تیسرا حصہ ختم ہوتا ہے۔ چوتھے حصے کے اندر بھی اکثر و بیشتر حصے جو ہیں وہ میرے ہی شامل کردہ ہیں۔ جہاد و قتال کے موضوع پر سورہ صف جو ہے مولانا اصلاحی صاحب کی ہے، باقی تمام اس کے اندر اجزاء جو ہے میں نے شامل کیے ہیں۔ پانچویں حصے میں صبر و مصابرت کا معاملہ، سورہ عنکبوت وہ ہے جو اصلاحی صاحب نے پڑھائی تھی، اور وہ بڑی جامع صورت ہے اس صبر اور مصابرت کے موضوع پر، لیکن اس میں مزید جو حصے ہیں ان کا میں نے اضافہ کیا ہے، خاص طور پر سورہ بقرہ کی آیات وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورہ آل عمران کے اندر جو مضامین آئے ہیں، سورہ توبہ میں جو مضامین آئے ہیں، سورہ احزاب میں جو مضامین آئے ہیں، ان پر جو ہے ان کا اضافہ کیا ہے۔ اور جو چھٹا حصہ ہے اول و آخر، جیسے پہلے حصے میں جامع مقامات تھے، اسی طریقے سے آخری حصہ جو چھٹا ہے وہ بھی نہایت جامع صورت، امت مسلمہ سے، مسلمانوں سے خطاب پر قرآن مجید کی جامع ترین صورت سورہ حدید ہے۔ اس کے بارے میں تو آپ حضرات کے سامنے میرا یہ دعویٰ آیا ہوگا، ادعا ہے، یہ دعویٰ ہے، ادعا ہے، جو بھی آپ چاہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم مجھ پر ہوا تھا۔ یہ سورہ مبارکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اس کی عظمت کا بھی سورۃ العصر کی طرح، یعنی اول و آخر اس اعتبار سے جڑ جاتے ہیں
کہ جس طرح کا گہرا نقش میرے قلب و ذہن پر سورۃ العصر کی جامعیت کا اور عظمت کا ہے، اتنا ہی گہرا اور جامعیت کے اعتبار سے خاص طور پر مسلمانوں سے خطاب کے ضمن میں وہ اہمیت اور عظمت اور جامعیت جو ہے وہ سورہ حدید کی ہے، جس پر یہ جو منتخب نصاب جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بس اس اپنی تمہیدی گفتگو کے بعد اب سورۃ العصر کے بارے میں چند باتیں، اور سورۃ العصر پر اس وقت جو میں درس دوں گا اس لیے کہ اس پر دو بے شمار مرتبہ دروس دیے ہیں، اس کی ریکارڈنگ بھی ہے، پھر جو ہمارا ابھی سلسلے وار درس اختتام کو پہنچا تھا اس میں بھی سورۃ العصر پر میرے درس، اگرچہ میں محسوس کرتا تھا کہ میں کیا بیان کروں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں، لیکن یہ کہ پھر بھی جب اس کا سلسلہ شروع ہوا تو غالباً کئی نشستوں میں اس کا بیان مکمل ہو سکا تھا۔ اس حوالے سے میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اب جو کچھ بیان کروں گا آج، اور ایک اور نشست ہمیں اس کے لیے اگلے ہفتے جو ہے مختص کرنی پڑے گی، وہ میں اس ترتیب سے بیان کرنا چاہتا ہوں جس ترتیب سے کہ یہ راہ نجات سورۃ العصر کی روشنی میں اس کتابچے میں نے اس کو چونکہ تحریر کر دیا ہے اور یہ اب موجود ہے اور یہ لاکھوں کی تعداد میں چھپا ہے، انگریزی میں اس کا ترجمہ موجود ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ میں بیان کروں اسی کے حوالے سے ہو، تاکہ جن لوگوں کو بھی پھر مزید دلچسپی ہو وہ اس کے مطالعے سے اس خاکے کے اندر مزید رنگ بھر سکے۔ یہ کتابچہ اصل میں یہ بھی مصطبانے کی بات ہے، جب ابھی آتش جوان تھا میں نے تقریر کی تھی ایچسن کالج میں، لیکن پھر یہ کہ اللہ نے ہمت دی، اب تو یہ ہمت نہیں رہی ہے، بہت سی تقاریر کے بارے میں خواہش ہوتی ہے کہ میں خود قلم بند کر دوں، لیکن یہ ہے کہ اب اس کے لیے جو بھی وقت بھی نہیں ملتا، جو اس کے لیے اطمینان چاہیے، لکھنا جو ہے وہ روا روی میں نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کافی سکون انسان کو درکار ہے، وہ نہیں ملتا، کچھ یہ ہے کہ قلم اٹھتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس وقت میں نے یہ ایچسن کالج میں تقریر کی اور پھر میں نے اسے لکھ دیا، پھر اس کو پرنسپل اب مرحوم ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، 5000 کی تعداد میں ڈاکٹر غلام رسول چودھری صاحب نے اپنے ذاتی خرچ پر اس کو چھاپا تھا اور اس کو عام کیا تھا، اس کو پھیلایا، اس درجے وہ متاثر ہوئے تھے سورۃ العصر پہ میری تقریر۔ پھر یہ کہ ہم نے بلکہ یہ جو جب تک شائع ہوتی رہی ہے انہی کی کتابت تھی جو ہم نے ان سے مستعار لے لی تھی اور اسی کو پھر ہم چھاپتے رہے، اب البتہ جو ہے اس کی نئی کتابت کروا لی گئی ہے، اس لیے کہ اتنے طویل عرصے میں تقریباً 20 برس ہو گئے، وہ کتابت جو ہے وہ اب کچھ دھندلی پڑ چکی ہے، تو نئی کتابت ہے۔ اس میں جس حوالے سے میں نے سورۃ العصر پر گفتگو کی ہے ان میں سے آج ہم صرف 2 باتیں آج جو ہے ہم بیان کر سکیں گے۔ نمبر 1 یہ، اس سورۃ العصر کے بارے میں 4 چیزیں کہ جو بنیادی ہیں اور تمہیدی ہیں۔ نمبر 1، یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ہے۔ نمبر 2، یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، اس لیے کہ کل 3 آیات ہیں، اور یہ بھی حسن اتفاق کا یہ اگرچہ اتفاق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہوا ہے وہ اس کے فیصلے سے ہوا ہے، اتفاق تو یہاں کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ اپنے ذہن میں قائم رکھنے کے لیے یہ مینٹل ایسوسیشنز مفید ہوتی ہیں کہ کل 3 صورتیں ہیں قرآن مجید میں کہ جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، سورۃ العصر، سورۃ النصر، سورۃ الکوثر۔ ان میں سے 2 کا تعلق سیرت النبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الکوثر حضور کا مقام و مرتبہ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور سورۃ النصر یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیشن گوئی، بشارت، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ سورۃ العصر ہے کہ جو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ ہدایت قرآنی کا خلاصہ، اسی کے ضمن میں یہ بات بھی ذہن میں اگر یاد رہ جائے تو مناسب ہے کہ شاید اسی حوالے سے یہ ہے کہ چونکہ سب سے چھوٹی صورتیں بھی قرآن مجید کی 3 آیات پر مشتمل ہیں، 3 آیات سے کم پر یعنی 2 پر مشتمل کوئی صورت نہیں ہے، نہ 1 آیت پر مشتمل کوئی صورت ہے، حالانکہ آیتیں بڑی طویل بھی ہیں۔ آیت البر بھی جو ہمارا دوسرا سبق ہوگا، سورۃ العصر سے، سورۃ الکوثر سے، سورۃ النصر، تینوں کو جمع کر لے تب بھی وہ آیت بر جو ہے حجم میں بڑی رہے گی۔ آیت الکرسی اس سے بھی کہیں بڑی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی 1 آیت پر کوئی صورت مشتمل نہیں ہے، کم سے کم 3، اور شاید یہی بنیاد ہے کہ نماز میں بھی جب ہم سورہ فاتحہ کے بعد کچھ تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، تو اس کا جو نصاب ہے وہ 3 آیات کا نصاب ہے۔
کوئی بڑی آیت ہو تو ایک آیت بھی کفایت کر جائے گی، ورنہ چھوٹی آیات جو ہیں تو وہ کم سے کم 3 آیات پڑھنی چاہیے۔ تو سورۃ العصر قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں، اور اس میں عرض کر چکا ہوں کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، گویا کہ ہدایت خداوندی محکم ترین اور سب سے جامع شکل میں وہ اس سورہ مبارکہ میں آ گئی۔